السلام علیکم، 9th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ تیسرا چیپٹر ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہمارا چوتھا چیپٹر ہے خواتین کو بااختیار بنانا، وومنس امپاورمنٹ۔ وومنس عورتوں کہتے ہیں، امپاورمنٹ ان کو پاور دینا اور یعنی کہ اختیار دینا۔ اب اس میں پہلا جو ہمارا سوال آتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق، کہ قرآن و سنت کی حقوق وہ سہولتیں ہوتی ہیں جو حکومت کی طرف سے عوام کو ملتی ہیں، تو یہ تو ہو کہ حقوق ہو گئے۔ اب ہم نے آج یہ دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کو کیا حقوق دیے گئے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور جس کی تعلیمات کے مطابق بنیادی حقوق کے لحاظ سے سب انسان برابر ہیں۔ سب انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس لحاظ سے اسلام میں جنس کی بنیاد پر عورت اور مرد کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ عورت اور مرد جو ہے دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں ہی اس کی مخلوق ہیں، عورت ہو یا مرد، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ قرآن و حدیث میں کثیر تعداد میں ایسے احکامات موجود ہیں جس سے اسلام میں عورت کے مقام، اہمیت اور اس کے حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، یعنی قرآن سے جو میں یہ پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ ہے ایک آیت کا، تو یہ ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ تو یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ آیت نمبر 1 سورۃ النساء میں جو ہے یہ آیت، اس کا ترجمہ ہے، عورت وہ لفظ ہے جو انسان کو عزت و حرمت سے آگاہ کرتا ہے، جس کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ یہ جو کائنات بنی ہے عورت سے جو ہے اس میں یہ رنگ ہے۔ تمام مذاہب بشمول اسلام ہر قسم کے نسوانی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ نسوانی یعنی عورتوں کے تشدد کو منع کرتے ہیں۔ اسلام نے خواتین کو حکومت، سیاست، قیادت، انتظامات و مشاورت سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اہم ذمہ داریاں سونپی ہیں۔ اکثر عورتیں تصور کی بنا پر تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ مردوں کی نسبت کم تر ہیں۔ وہ عورتوں کو مردوں کی نسبت جو ہے کم تر سمجھتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی اس آیت کی ترجمانی کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردوں عورت کا بحیثیت انسان برابر ہیں، یعنی عورت اور مرد جو ہے بحیثیت انسان برابر ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 195 ہے یہ سورۃ آل عمران۔ اس کے بعد جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ تو یہ سورۃ نحل ہے، آیت نمبر 97۔ تو یہ آیتیں ہیں جس سے جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کسی طرح سے کم تر نہیں ہے۔ عرب معاشرے میں اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لڑکی پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی لڑکی اگر گھر میں پیدا ہو جاتی تھی اسے زندہ جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا زمین میں۔ تو اسلام نے لڑکی کو رحمت بنایا اور گھر کا سکون بنایا۔ تو اسلام نے کہا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ رحمت ہے، جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا تو عورت کو ظلم کے ان اندھیروں سے نجات ملی۔ تو اسلام نے عورت کو ذلت سے چھٹکارا دلا کر عزت و حرمت سے نوازا، اسے عزت دی ہے۔ عورت کو زندہ دفنانے کی جاہلانہ رسم ختم ہوئی، کہ جو عورت کو بھی زندہ دفنا دیتے تھے تو یہ بھی ایک جاہلانہ رسم تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تو اس کو بھی ختم کیا۔ اسلام ہی نے عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے اور عورت کی حیثیت مستحکم کی۔ مساوی کہتے ہیں برابر، برابر کے حقوق دیے اسلام نے۔ اسلام نے عورت کو مساوی حقوق، عزت کا تحفظ، وراثت میں حصہ، حق مہر، خلا کا تعلق حق اور تعلیم و تربیت کا حق، علیحدگی کی صورت میں اولاد رکھنے کا حق، رائے دہی کا، رائے دے سکتے ہیں کا حق، مشاورت، مشورہ کرنے کا حق دیا۔ اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو تب بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے، اولاد کی جو ہے پرورش کرے، اسے کھلائے پلائے۔ یہ ذمہ داری والد کی ہے۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے۔ تو جتنے بھی رشتے ہیں ہر حصے میں ترکے میں جو ہے وراثت میں، باپ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں سب کو حصہ دیا گیا۔ اسلام میں عمل اور اجر میں
مرد عورت مساوی ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں واضح کر دیا ہے کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ تو یہ اس کا آیت کا ترجمہ ہے۔ مزید فرمایا، ترجمہ ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ جنت میں، بہشت جنت کو کہتے ہیں، جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی، تھوڑے سے بھی ان کی جو ہے حق تلفی نہیں کی، حق نہیں چھینا جائے گا، ان کو پورا حق دیا جائے گا جو نیک اعمال کریں گے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض، ان کے معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ حدیث سے مراد ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی یا جو عمل کیا اسے حدیث کہتے ہیں، تو اس میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض کا ذکر ہے۔ خود دو جہاں کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ تو ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ یہ 2 انگلیاں جس طرح قریب ہیں، اسی طرح سے جنت میں جو ہے وہ شخص میرے قریب ہے جو 2 اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا۔ سنن الترمذی یہ کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 1913 ہے۔ خاتم النبیین نے ایک حدیث میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے اللہ سے ڈرو، یہ بھی ان کی حدیث ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو سنن الترمذی کتاب ہے نیکی اور صلح رحمی، حدیث نمبر 1911 ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین آسان ہے، ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اور لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا بلکہ اسے چادر اور 4 دیواری کی صورت میں تحفظ بھی عطا کیا۔ اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں تاکہ وہ حضرت اسماعیل کو خوراک اور پانی مہیا کریں۔ یہ 2 پہاڑیاں صفا اور مروہ، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بی بی حاجرہ جو ہے دوڑی، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنا حج کا ایک عظیم رکن بنایا گیا ہے۔ جو بھی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو یہ سنت وہ ادا کرتے ہیں، لازمی ادا کرتے ہیں، تو ان کا حج ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ تمام مردوں عورتوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں۔ اس واقعے سے اسلام میں عورت کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھیں۔ ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود سنبھالتی تھیں، تجارت کرتی تھیں، کاروبار کرتی تھیں۔ ان کا تجارتی سامان شام جیسے دور دراز دور کے ملک کی منڈیوں میں تک جو ہے جاتا تھا۔ حضرت ختیجہ کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تو حضرت ختیجہ کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا۔ تو اتنی وہ اہمیت تھی۔ بعثت نبوی کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کے سلسلے کا اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور خواتین کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں اور مشکل کی گھڑیوں میں مسلم خواتین کی رہنمائی کرتی رہیں۔ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی جو انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اچھا، خدا حافظ۔